السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. میرے بھائیو، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایسے موضوع کو جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے. جس طرح اس موضوع نے کافرہ، کرسچن، یہودی، عالم غرب کو، امریکہ کو، سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے. وہ کیا ہے؟ 7 ایسے علمی حقائق ہیں جس کی نشاندہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی ہے، اور آج کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے اور لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے. اور یہ سب کے سب ماننے والے کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی رسالت کی صداقت کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. تو آج اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان 7 احادیث کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ نے ان حقائق کو تسلیم کیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد. اور جو لوگ بھی اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے نظام کو گندا نظام اور کالا نظام کہتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے پر چپت ہے، تماچا ہے، تاکہ وہ لوگ ان حقائق کو سمجھ لیں اور آج سے اپنی زبان بند کر کے اسلام کے شاہراہ پر آ جائیں، اسلام کے شاہراہ پر آ جائیں، تاکہ انہیں دنیا میں بھی عافیت و اطمینان ملے اور دنیا سے نکلنے کے بعد جنت الفردوس کے وارث بن سکیں. آئیے ان 7 احادیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حقیقت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: سیبلغ ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار. اسلام وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک رات و دن پہنچے ہوئے ہیں، یعنی زمین کے کونے کونے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. آج بھی پوری دنیا کے اندر تقریباً اسلام پہنچ چکا ہے، اور ایک سائنسی ریسرچ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 2025 میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا، اور اسلام سب سے پہلا پھیلنے اور منتشر ہونے والا مذہب بن جائے گا. 2025. اور یقین مانیے روز بروز اسلام کے ماننے والے، سچے اسلام کے پیروکار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اور آج اور کل باذن اللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پہلے نمبر پر آ جائے گا اور مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی. اور اس بات کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے. دوسری حقیقت لے لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے: جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میرے لیے زمین کی ساری جگہیں، یا یوں کہہ دیجئے میرے لیے زمین سجدہ گاہ، نماز کی جگہ اور پاکیزگی کی جگہ بنائی گئی ہے. اور نئی تحقیق کے مطابق علماء سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، جیسا کہ نئی تحقیق ہے، کہ جو مٹی ہے، مٹی کے اندر ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اینٹی بائیوٹک ہے. مٹی اینٹی بائیوٹک ہے، اس کے اندر جراثیم کو مارنے کی صلاحیت موجود ہے. اور اس بنا پر آج سائنس اس بات کی فکر میں لگی ہے کہ مٹی سے اینٹی بائیوٹک بنایا جائے اور جو بھی جراثیم ہے اس کے ذریعے ختم کیے جائیں.
آپ دیکھ لیجئے، یہی تو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بدل مٹی کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ جو کیپیسٹی اور جو طاقت اور جراثیم کو مارنے کی جو طاقت پانی کے اندر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے تیمم کو وضو کا قائم مقام اور غسل کا قائم مقام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، میرے لیے زمین عبادت گاہ اور ساتھ ساتھ پاکیزہ یا پاکیزہ کہہ سکتے ہیں، یا پاک کرنے کا ایک ذریعہ بنائی گئی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زمین کی مٹی کو ہم لوگ پاکیزہ سمجھیں، اور پانی نہ ملے یا پانی سے نقصان ہو تو ہم انشاءاللہ غسل اور وضو کے قائم مقام تیمم کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بجا لا کر اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ آئیے تیسری حقیقت لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین لوٹ آئے گی نہروں کی شکل میں، سرسبزی و شادابی کی شکل میں۔ رواہ مسلم۔ لوگوں کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ عرب کے اندر یا تو پہاڑ ہے یا ریت ہے یا صحرا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین عرب لوٹ آئے پر دھیان دیجئے۔ کس طرح لوٹ آئے؟ سرسبزی و شادابی کی حالت میں اور نہروں کی حالت میں، یعنی پورے عرب سرزمین میں سرسبزی و شادابی ہوگی اور نہروں کا سلسلہ ہوگا، جیسا کہ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا کہ جزیرۃ العرب میں بہت سالوں پہلے سرسبزی و شادابی تھی اور نہروں کا سلسلہ تھا، بہت ساری نہریں بھی تھیں۔ لوگ تحقیق کرنے زمین کے نیچے گئے، جہاں تک جا سکتے تھے، اس بات کی وضاحت ملی کہ ایک زمانہ پہلے یہاں پر بھی سرسبزی و شادابی کا سلسلہ تھا اور بہت سی نہریں تھیں، اور قیامت کے قریب ایسی حالت لوٹ آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر پہلے نہیں دے دی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر واضح دلیل ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ چوتھی حقیقت یہ ہے، پل صراط پر گزرنے کی جو حدیث ہے، یہ بھی اعجاز علمی ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تروا الی البرق، کیا تم لوگ بجلی کو نہیں دیکھتے؟ کیف یمر ویرجع فی طرفۃ عین، کس طرح سے بجلی گزرتی ہے اور لوٹ آتی ہے آنکھ جھپکنے میں۔ رواہ مسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور علماء نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ بجلی جو گزرتی ہے، بجلی جو چمک اٹھتی ہے، تو ایک مرتبہ بجلی کا چمکنا، اگر آپ غور کریں، اللہ اکبر، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ بجلی کے چمکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، بجلی کے چمکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں 25 میل جاتی ہے۔ 1 میل 1 سیکنڈ میں 25 میل، اور یہی آنکھ جھپکنے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کی خبر دی ہے، جس کو آج میڈیکل سائنس واضح کر رہی ہے۔ 5ویں حقیقت یاد رکھیے، یہ جو ہماری پیشانی ہے، پیشانی جو دماغ کا اعلی حصہ ہے، مقدمہ ہے، اور یہیں سے سارے قرارات لیے جاتے ہیں دل کے بعد، اور اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کا بار بار اہتمام کرتے تھے۔ سجدہ سہو ہے، سجدہ تلاوت ہے، نمازوں کے سجدے ہیں۔ تو اس عزو کو جتنا زمین پر اللہ کے لیے ٹیکیں گے، آپ کا دماغ تیز ہوگا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے۔ یہ جتنا تیز ہوگا،
اتنے ہی آپ بہترین قرار لے سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، پروگرام سیٹ کر سکتے ہیں۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناصیتی بیدک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کے حوالے کر دے، ہر شان اللہ کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم نے یہ پیشانی اللہ کے ہاتھ میں دے دی، اللہ کے لیے جھکانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے، برین کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور اسی لیے سب سے زیادہ دماغ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے اپنی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں دیتے، آپ بار بار اپنی پیشانی اللہ کے لیے جھکایا کرتے تھے۔ آئیے بات لمبی نہ ہو جائے، چھٹی حقیقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امارات الساعہ، قیامت کی نشانی میں سے ہے ان یظہر موت الفجأہ، کہ اچانک کی موت عام ہو جائے گی۔ یا سبحان اللہ، آج کے دور میں ہمیں بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ آدمی ابھی بیٹھا ہے، ابھی گر کر کے مر جاتا ہے، بیماری ہو گئی فوراً مر گیا، جا رہا تھا گر کر مر گیا۔ سائنس نے اس بات کی کوشش کی، چاہے وہ دل کے اطباء ہوں، دل کے ڈاکٹرز ہوں، وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو کیسے روکا جائے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے قریب یہ بیماری عام ہو جائے گی، اچانک موت عام ہو جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ لہذا جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اچانک کی موت عام ہوتی جا رہی ہے، اس پر کوئی بھی کنٹرول نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ آخری حقیقت لے لیجئے، آخری حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے اس بات کو واضح کیا کہ بڑھاپا انسان کے دنیا سے گزرنے کا آخری مرحلہ ہے اور افضل مرحلہ ہے، ورنہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ عمر لمبی ہو جائے، اور جتنی کوشش کی گئی اتنی ناکامی ملی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ بہت سے لوگ بڑھاپا کو روکنے کے لیے بڑی طاقت کی چیز کھاتے رہے، آرام کے راستے تلاش کرتے رہے، لیکن ساری چیزیں بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اور یہی ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ تداو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، کوئی بیماری نہیں رکھی جس کا علاج اور شفا نہ رکھا ہو، الا داء واحدا، مگر ایک بیماری کے، اور وہ کیا؟ الحرم، بڑھاپا۔ لاکھ کوشش کی گئی بڑھاپا نہ آئے، لیکن لوگ ناکام رہے اور بڑھاپا آ کر رہا، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ بڑھاپا کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے خود بوڑھے ہو کر فوت ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ 7 حدیثیں ہیں جس حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دیا، میڈیکل سائنس نے اس کو پروف کیا، اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، وہ بالکل سچی خبر ہے، اور لوگ اس کی تحقیق کر کے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے لگے، جبکہ بہت سے معاند لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بھی حقائق ہیں جن کے تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول ماننے اور ان کی پیروی کرنے اور اپنی زندگی میں آپ کی تعلیمات کو داخل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا محب بنا دے، آپ کا مطیع بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔